بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کچھ لوگ ایک بزرگ کے پاس آئے کہ آپ ہمیں کوئی نصیحت کریں۔ بزرگ نے فرمایا کہ ہاتھی کا گوشت نہ کھانا۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ بھی کوئی نصیحت ہے، ہم کہاں ہاتھی کا گوشت کھانے لگے ہیں، ہمیں کوئی اور نصیحت کریں۔ بزرگ نے پھر وہی جملہ دہرایا کہ ہاتھی کا گوشت نہ کھانا۔ اتفاق یہ ہوا کہ انہیں لوگوں کو ایک سفر کرنا پڑا اور یہ سب لوگ ایک قافلے کی شکل میں سفر پر روانہ ہوئے۔ اس قافلے کے امیر شیخ عبداللہ تھے۔ ان کا قافلہ جنگل میں داخل ہوا تو وہ لوگ راستہ بھٹک گئے اور وہ لوگ بہت دنوں تک ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر بھٹکتے مارے پھرتے رہے۔ اب تو کیفیت یہ ہوئی کہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو چکا تھا اور اب تو ان کی کیفیت ایسی ہو رہی تھی کہ ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا محال ہو گیا تھا۔ پھر اچانک ان کی نظر ایک ہاتھی کے بچے پر پڑی اور سب لوگوں نے اسے گھیرے میں لے کر پکڑ لیا۔ قافلے کے امیر شیخ عبداللہ نے ان سے پوچھا، تم لوگوں نے اسے ہاتھی کو بچے کو کیوں پکڑا؟ سب نے بتایا کہ بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں، ہم لوگ اسے ذبح کر کے کھائیں گے۔ پھر شیخ صاحب نے انہیں سمجھایا کہ ہاتھی کا گوشت کھانا تو ہمارے لیے جائز نہیں، اور بزرگ نے بھی ہمیں نصیحت کی تھی کہ ہاتھی کا گوشت نہ کھانا۔ میرا کہا مانو، اسے چھوڑ دو، اللہ پاک کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکالیں گے۔ شیخ صاحب کے کافی سمجھانے پر بھی وہ لوگ نہ مانے اور شیخ صاحب کی ایک نہ مانی اور ہاتھی کے بچے کو کاٹ لیا اور اس کا گوشت کھا گئے۔ پھر ان لوگوں نے شیخ صاحب کو بھی گوشت کھانے کی دعوت دی، مگر شیخ صاحب نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں بزرگ کی ہرگز نافرمانی نہیں کروں گا اور شریعت کے حکم کو نہیں توڑوں گا۔ آدھی رات کو شیخ صاحب نے دیکھا کہ جب سب سوئے ہوئے تھے، ہاتھیوں کا ایک قافلہ جس نے سب لوگوں کو گھیرا ہوا تھا اور لوگوں کا منہ سونگھ رہے تھے، اور جن جن لوگوں کے منہ سے گوشت کی مہک آتی انہیں وہ ہاتھی اپنے پاؤں کے نیچے دبا لیتے۔ سب لوگ اٹھ گئے اور انہوں نے بھاگنا چاہا، مگر ہاتھیوں نے قافلے کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا اور لوگوں کو بھاگنے تک کا موقع نہ ملا۔ ایک ہاتھی شیخ عبداللہ کی طرف آیا اور اس نے اپنی سونڈ کے ساتھ شیخ صاحب کا منہ سونگا، لیکن شیخ صاحب کے منہ سے گوشت کی مہک نہیں آئی کیونکہ انہوں نے گوشت کھانے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ ہاتھی چپ چاپ پیچھے چلا گیا۔ شیخ صاحب کو کچھ نہ کہا۔ پھر ایک بڑا سا ہاتھی شیخ صاحب کی طرف بڑھا، اس نے اپنی سونڈ آگے کر کے شیخ صاحب کو اپنی پیٹھ پر بٹھایا اور شیخ صاحب کو پھلدار درختوں کے پاس لے گیا اور وہاں شیخ صاحب نے پیٹ بھر پھل توڑ کر کھائے۔ پھر وہ شیخ صاحب کو شہر چھوڑ آیا۔ جو لوگ بزرگوں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ایسے ہی انعامات سے نوازتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے کریں، اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل فرینڈز ٹی وی انفو کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اللہ حافظ۔